انشاءاللہ. اور جو لوگ ہمیں شروع سے ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں، وہ تو آج دوبارہ سے اسی ایک اس میں پیراڈائم میں جائیں گے انشاءاللہ. چلیے آئیے بڑھتے ہیں دنیاوی علوم کی طرف سے. ٹھیک ہے نا، ادھر سے ادھر کے سفر کرتے ہیں نا، ڈائریکٹ وہاں چلے گئے ظاہری بات ہے، پھر وہاں سے یا نیچے کی طرف آنا تنزلی تو ایمان میں بھی عقیدے میں بھی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو خطابت میں کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ تو یہاں سے ہم اوپر کی طرف جائیں گے، ادھر سے سفر کریں گے معراج کا. تو پہلے بات کرتے ہیں دنیاوی علوم کی. بات آج ہوگی یہی العلم، پھر دیکھتے کہاں تک جاتی جائے. میرے مولا نے کہا، وہ کرم کیا، وہاں تک بات چلی جائے گی. اگر ہم بات کریں اس وقت رائٹ ناؤ اپروکسیمیٹلی، مطلب میں اس دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ایک زیادہ بھی نہیں ہو سکتا، مور اور لیس اپروکسیمیٹلی اس وقت تمام دنیا میں 1200 علوم نافذ ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں، یہ میں آپ کو اوتھینٹک بتا رہا ہوں، بٹ مور اور لیس. ٹھیک ہے، اب یہ میں مور اور لیس کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ ان علوم میں اضافہ ہو رہا ہے. دنیا میں نئے نئے علوم ڈسکور ہو رہے ہیں، اور جو اس پہ ورکنگ کرنے کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً آج سے 1000 سال پہلے، لگ بھگ 1000 سال پہلے، ملینیم بفور، جو ہے وہ دنیا میں 600 علوم نافذ تھے 1000 سال پہلے. ٹھیک ہے، اب یہ جو 1000 سال ہے، یہ اس کا پورا ٹینیور کہاں سے چلا؟ یہ کیلکولیشن کہاں سے ہے؟ جب سے دنیا آباد ہوئی، جب سے انسان آیا، یعنی وہ حضرت آدم کا سارا معاملہ. نو، اسے بھی نوٹ کریں، یہ بھی آپ کے کام آئے گی، خصوصاً میرے بچے بچیاں، میرے دوست احباب جتنے ہیں، اور بزرگ تو اپنے دامن میں اس کو جگہ دیں، آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں. یہ جو کیلکولیشن ہے یہ چلی ہے بعد از طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے کے جتنے بھی ریٹن ڈاکومنٹس تھے علوم سے متعلق وہ سارے ختم. اس کے بعد وہی سلسلہ چلا جو پھر حضرت نوح اور ان کی اولاد سے، وہ حام سام یا پھر ان کی اولاد کا سارا جو معاملہ ہے، وہ کبھی طوفان نوح اور اس کے معاملات پڑھے تو وہ ایک الگ نشستیں چاہیے اس کے لیے. کیونکہ میں مولا معاف فرمائے کبھی اگر گفتگو رہی تو میں طوفان نوح سے پہلے یہ پڑھ کے دکھاؤں گا آپ کو میں، لیکن وہ کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس میں نہیں ہے. کبھی مولا نے زندگی دی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا دنیا اب ہے جو طوفان نوح سے پہلے تھی. یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو چھوڑیے. اور وہ جتنے بھی موجودہ علوم ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، کوئی مطلب ایسی میں ماورائی بات نہیں کر رہا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب یہ دنیا اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی دوبارہ، تب سے لے کر آج سے 1000 سال پہلے تک، یعنی مور اور لیس 400 عیسوی وہ ہجری، یا مور اور لیس 1000 عیسوی جو ہے، تب تک 600 علوم دنیا میں دنیاوی علوم نافذ تھے، تب سے لے کے اب تک. اس کے بعد زمانے نے ترقی کی رفتار بڑھا لی، نئے نئے علوم دنیا میں نکل کے آنے شروع ہو گئے. تو اس ایک حضرت نوح کے طوفان سے لے کے اب تک، اور پھر پچھلے 1000 سال میں اتنے ہی علوم، یعنی وہ ڈبل ہو گئی تعداد. اور خصوصاً ان میں زیادہ تر جو علوم ہیں وہ پچھلی 1 صدی میں، 1 سے 1.5 صدی میں تقریباً آپ کہہ لیں، 2 صدیاں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جیسے یہ 2 صدیوں میں آپ داخل ہوں گے، 30 40 50 سال گزریں گے تو وہ ویسے ہی سپیڈ اپ ہو رہے ہیں، ویسے ہی سپیڈ اپ ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. ہر 30 سے 50 سال بعد وہ اور سپیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ کرتے کرتے اس وقت دنیا میں کم و بیش 1200 علوم جو ہیں وہ نافذ ہیں. یہ علوم کون سے ہیں؟ آئیے اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سفر کہاں ہے؟ العلم. اسے نہیں بھولنا. بڑے سفر کراؤں گا آج آپ کو میں، لیکن اسے نہیں بھولنا، نہ بھولنے دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے ہمارے دنیاوی علوم جو اس وقت نافذ ہیں.
اب یہ جو دنیاوی علوم ہے ہمارے پاس، جتنے بھی علوم ہیں، 1200 جو علوم ہیں، جب ہم انہیں دیکھنے کے لیے کیٹیگرائز کریں گے تو یہ تمام کے تمام علوم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے علم. وہ دو حصے کون سے ہیں؟ سارے کے سارے. ایک کہلاتا ہے علم ورائی. ٹھیک ہو گیا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں ساری وضاحت کروں گا اس کی. ٹھیک ہو گیا، ایک کہلاتا ہے علم ورائی، اور جو دوسری کیٹیگری ہے وہ کہلاتی ہے علم ماورائی. اس میں یہ سب تقسیم ہو جاتے ہیں ان دو میں. یہ نوٹیبل ہے، اس کو نوٹ کیجئے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے زندگی میں کام آئے گا. یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں بہت کام دیتی رہے گی، کیونکہ اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بس روا روی میں سن لیتے ہیں لیکن ان پہ توجہ نہیں دیتے، ان کو نوٹ نہیں کرتے، تو وہ بعد میں یاد نہیں رہتے. ٹھیک ہو گیا جی. 1200 علوم ہیں، ان کو جب کیٹیگرائز کیا تو ایک بنا علم ورائی اور ایک ہوا علم ماورائی. آئیے اب آپ کو میں تھوڑا سا اور سفر کراتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے جی؟ علم ورائی. یہ کیا ہوتا ہے؟ علم ورائی وہ علم ہے جو عالم خلق سے بحث کرنے کے لیے معرض وجود میں لایا جاتا ہے. علم ورائی کے ذریعے آپ عالم خلق سے بحث کرتے ہیں، یعنی یہ علم مخلوق اور مخلوق سے جڑے ہوئے تمام موضوعات کے کلام کا نام ہے. یعنی مخلوق کے جتنے بھی موضوعات ہیں نا، اس سے جڑے ہوئے متعلقات ہیں، اس کی جتنی بھی، مزید اگر میں اس کو آسان کروں، اس کی جتنی بھی متعلقات، ان سے جڑے ہوئے جتنے علوم ہیں نا، اسے کہیں گے علم ورائی. اگر اس کو بالکل آسان کر کے ڈسکرپشن کہوں تو یہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو خلق کو جاننے کے لیے اور خلق سے بات کرنے کے لیے جو علم استعمال ہو اسے علم ورائی کہتے ہیں. یہ علم خلق بھی کہلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، خلق سے بات کرنے کے لیے، خلق سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں وہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو میں نے آپ کو پہلی بتائی تھی 1200 علوم، وہ تقریباً سارے اسی میں آتے ہیں. آپ کہیں گے تو وہ پھر ماورائی، وہ بھی آپ آگے چلیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے آتے ہیں اور کس میں آتے ہیں اور کیا معاملات ہوگا. لیکن وہ تقریباً سارے اسی میں آ جاتے ہیں، وہ علم ورائی میں ہی آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ علم بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے خلق کا علم بڑھ رہا ہے، تعلیم بڑھ رہی ہے، وسعت قلبی، وسعت شعوری آ رہی ہے، ویسے ویسے وہ علوم کو نئے سے نئے اجاگر کرتا چلا جا رہا ہے. میرے بادشاہ سرکار مولا علی کی ایک حدیث آپ کو یہاں میں رکھتا ہوں، بڑا مدد دے گی اس معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے ہم سب کو. میرے مالک نے کہا علم ہر زمانے میں شکلیں بدل بدل کے آتا ہے. پھر یہ اسی طرح کی ایک حدیث میرے مولا کی ایک اور جگہ ہے، کہا ہم ہر زمانے میں شکلیں بدل بدل کے آتے ہیں. تو یعنی جو علم بنا دیا گیا بنانے والے نے، وہ وہیں کھڑا ہے، بندہ آگے بڑھ رہا ہے. وہ تو اس نے بنا دیا، بندہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے نا، ویسے ویسے اسے پتا چل رہا ہے اچھا یہ شعبہ بھی تھا علم کا، یہ شعبہ بھی تھا علم کا، یہ شعبہ بھی تھا علم کا. اس علم کے ذریعے ابھی وہ خود کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے وہ خود سے بات کر رہا ہے.
खल्क से मुतल्लिक सारी बातें इसमें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो इल्म है ना खल्क से मुतल्लिक, ये समझ लगी, ये इल्म वराई आगे से फिर मजीद 3 कैटेगरीज में तकसीम होता है। यही जो है मजीद 3 अलूम्स में ये आगे से तकसीम हो जाएगा, मजीद 3 अलूम। कौन से? ये हैं जी तबई, एक है अलूम तबई, ये अलूम वराई के जेल में आ जाएगा। उसके बाद आगे, उसके बाद है जी अलूम नफसी, उसके बाद आ जाएगा अलूम मयारी। ठीक हो गया। ये इल्म वराई की 3 ब्रांचेज हैं, 3 शाखें हैं। जिस इल्म में, इस इल्म में 1200 अलूम शामिल हैं, कमो पेश इस वक्त दुनिया के 1200 अलूम इनमें हैं। अब उन 1200 को मजीद आगे से समझने के लिए भी तो कैटेगरीज चाहिए, तो उन्हें जब तकसीम किया गया तो वो इन 3 कैटेगरीज में तकसीम हुए, इल्म अलूम तबई, अलूम नफसी और अलूम मयारी। ठीक हो गया, ये 3 अलूम हुए। अब आ जाइए आगे, इस पे बात कर लेते हैं जल्दी से कि ये अलूम तबई क्या है। अलूम तबई सबसे पहले ये आ जाए, अलूम तबई वो अलूम है जो, जिसमें वो तमाम अलूम आ जाते हैं जो मादे से मुतल्लिक है, मैटर से मुतल्लिक, मादे से, जिसमें मादियत का इल्म शामिल हो, वो अलूम तबई में आएगा। ठीक है, मैं यहां लिखता भी हूं, या आपने अगर नोट कर ली है मैं दोबारा लिखता हूं। इसमें आएंगे कौन सा? जो मादे से मुतल्लिक हो। जितने अलूम मादे से मुतल्लिक है ना, वो इसके अंदर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपकी जितनी भी जदीद साइंस है, उसके अक्सर शोबे इसी में आएंगे। आपकी जो जदीद साइंस है उसके अक्सर शोबे। इसको और आसान करूं अपने बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनके आपके लेबोरेटरी के जितने इशू वो है ना शोबे, वो सारे इसी में, क्योंकि वो मादे से मुतल्लिक बात करते हैं। ठीक हो गया। ये बेहद वसी है, समझे कि इस शोबे में शायद सबसे ज्यादा वुसअत है। इस अलूम वराई, इसके अंदर आ गया, इल्म वराई के अंदर आ गया अलूम तबई। इस अलूम तबई के आगे से फिर 2 हिस्से हैं। ठीक हो गया, इसके आगे से फिर 2 हिस्से हैं। वो कौन से हैं? वो आप जरा, बड़ा मजा देगा ये आपको। ये हो गए कसीफा, अलूम कसीफा, और दूसरा हो गया अलूम लतीफा। ये आगे से इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। किसमें? अलूम तबई में। बात किसकी हो रही है? अल इल्म की। इल्म वराई, मावराई। इल्म वराई में अलूम तबई, इस अलूम तबई के अंदर फिर अलूम कसीफा और फिर अलूम लतीफा। अलूम तबई कौन से होते हैं? जिनमें मैटर होता है, जिनमें मादा होता है, जो आपकी जदीद साइंस के अक्सर अलूम इस पे मुश्तमिल हैं, जो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट किए जाते हैं, तज्जिए के जरिए, तजर्बे के जरिए किसी ना किसी तरह साबित किए जाते हैं। उन तमाम अलूम को आप अलूम तबई के अंदर लेके आए। अच्छा, अब कसीफा में आ जाएं। ये वो अलूम है जो मादे पे ही मुश्तमिल हैं। इसकी कैटेगरी क्या होगी? इसकी कैटेगरी बड़ी आसानी से, इस कैटेगरी में क्या आएगा? कसीफा में
कसीफ अलूम, जो कसीफ अलूम, इसे खसीफा कहा जाता है। इसमें कौन से आएंगे? इसमें आएगी आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, जूलॉजी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आपके जितने अलूम है ना इससे मुतल्लिक, एंड सो ऑन एंड ऑन, वो किस में आएंगे? अलूम कसीफा में। ये कसीफ अलूम है, और इन सब का ताल्लुक मैटर के साथ है, सब मैटर के साथ है। ये सारे राज खोल कौन रहा है? अल इल्म, ठीक है। अब आपको पता चलेगा तालीम में और इल्म में कितना फर्क है। मैंने इसलिए शुरू में 10 मिनट लगाए थे इस बात में कि लोग इसको हासिल करने के बाद दावा करते हैं इसका। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसकी कितनी छोटी सी ब्रांच है, इसके अंदर हिस्से जिसका एक हिस्सा ये, इसके अंदर हिस्से जिसका एक हिस्सा ये, इसके अंदर हिस्से जिसका एक हिस्सा ये, इसके अंदर हिस्से जिसके एक हिस्से का केमिस्ट्री का पीएचडी ये कहता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, मैं बताऊंगा निजाम कैसे चल रहा है। पता चला? कहने को पीएचडी केमिस्ट्री, पीएचडी फिजिक्स, जहाज उड़ा दे, पता नहीं क्या कर दे, और ये बना दे, एटम बम बना दे। वो किस इल्म के कितनेवें हिस्से में कहां खड़ा है? अगर तालीमी याफ्ता है, अगर अहले इल्म है तो फिर ये सारा उसमें समाया हुआ है। ओए होए होए होए, जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप वहां पहुंच रहे हैं, और अगर पहुंच गए तो आज की गुफ्तगू के बाद आपका ना इल्म और तालीम को देखने का जाविया ही बदल जाएगा, अल इल्म का मामला ही बदल जाएगा आपकी तरफ आज के बाद। ठीक हो गया? ये अलूम कसीफा में क्या आ गए? मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो बच्चे को पता है आपके जितने भी ये सारे अलूम है, ये इसमें आए। अच्छा, इसके आगे कौन से आए? अलूम लतीफा। ये जो अलूम लतीफा है ना, अब आप मुझे डांटिएगा नहीं, जो अलूम लतीफा है, आई होप कि आपको यहां तक नजर आ रहा है, ठीक है। जो अलूम लतीफा है ना, इसके आगे से फिर दो हिस्से हैं। जो अलूम लतीफा है, इसके आगे से फिर दो हिस्से हैं। कौन से? अलूम ज़ौकी और अलूम शौकी, ठीक है। अलूम लतीफा में इसकी तो ब्रांचेस बता दी आपको, वो फिर फैलती जाती है ना, आप पहुंच गए हैं वो जितनी ब्रांचेस तक जो मैंने सब बताई। इसकी आगे से फिर दो बनती हैं ब्रांचेस, आगे से मजीद। कौन सी? अलूम ज़ौकी और अलूम शौकी। अब ये अलूम ज़ौकी कौन से? अलूम ज़ौकी वो अलूम है जो इंसान के ज़ौक़े लतीफ की तस्कीन का बायस बनते हैं, यानी जिसके जरिए इंसान के साहिबे ज़ौक़ होने का अंदाजा लगाता है दूसरा शख्स, जैसा कि शायरी, अदब, मुसव्विरी, ठीक है। ये किस में आएगा? अलूम ज़ौकी में। बात हम किसकी कर रहे हैं? अल इल्म की। ये नहीं भूलना, ये असल मजा देगा आप। कहां पे जाके आया ये मामला, ठीक है। वो कहना चाहिए हिस्सा दर हिस्सा दर हिस्सा दर हिस्सा दर हिस्सा। यहां आपका ये अलूम ज़ौकी है, जिसमें ये सारे आपके ज़ौक़ से मुतालिक। और अलूम शौकी कौन से हैं? अच्छा, इसके अंदर एक और बात आपको बताऊं, अलूम ज़ौकी में एक और बात है, जब तक ये नजरियात रहते हैं, ये जो लोग अहले ज़ौक़ हैं या अलूम ज़ौकी से बिल वास्ता और बिला वास्ता अगर जुड़े हुए हैं, वो मेरे जुमले को बड़ा बखूबी समझेंगे। अलूम ज़ौकी में जब तक ये अलूम नजरियात की हद तक रहते हैं तो ये अलूम कहलाते हैं। आप अगर इस इल्म से वाबस्ता हो ना, उठ के खड़े हो जाओगे अपनी जगह से, मैं ऐसी बात कहने लगा हूं।
یہ جو علوم ذوقی ہے نا، جس میں بتایا میں نے یہ ساری کیٹیگریز، شاعری آ گئی، مصوری آ گئی، ادب آ گیا، اس کے سارے معاملات، یہ جو علوم ذوقی ہیں جب تک یہ نظریات سے وابستہ رہتے ہیں تب تک یہ علوم رہتے ہیں، اور جب یہ عملی طور پہ ڈھل جاتے ہیں تو یہی پھر فنون بن جاتے ہیں، پھر یہی فن بن جاتا ہے۔ جیسے یہ علم تھا، ابھی علم ذوقی تھا، تو پھر یہ علوم نہیں رہیں گے، پھر یہ فنون بن جائیں گے۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو پھر وہ فن بن جاتا ہے۔ جیسے شاعر ہے، شاعری ہو گیا، مصور ہے، مصوری ہو گئی۔ آئی ہوپ میں نے بات پہنچا دی، میں یہاں زیادہ رکنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا علوم شوقی۔ یہ علوم شوقی وہ علوم ہیں جو انسان کے شوق دریافت کے لیے باعث تسکین بنتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں، اگر نہیں تو ابھی لطف لیجئے، بعد میں رات کے کسی پہر مجلس دوبارہ سن کے نوٹ کر لیجئے گا۔ آگے آ گیا علوم شوقی۔ علوم شوقی وہ ہے جو انسان کے شوق دریافت کے لیے باعث تسکین بنتے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دے کے جلدی سے آگے بڑھوں، وقت بہت ہے۔ اس کے اندر آ جاتا ہے علم نجوم، علم جعفر، علم فلکیات، اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن، ٹھیک ہے۔ جو انسان کے شوق دریافت کو تسکین پہنچاتا ہے وہ علم شوقی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آئی ہوپ آپ نے یہ سارے جو ہیں اس کو اتار لیے۔ علوم کثیف بھی ہو گیا، کثیفہ بھی ہو گیا، اور علوم لطیفہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کہاں تھے؟ طبعی پہ۔ یہ ساری تھی اقسام کس کی؟ علوم طبعی کی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں، اس کا جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ کون سا تھا؟ علوم نفسی، ٹھیک ہے۔ میں جلدی سے اس کو لے کے آگے۔ علوم نفسی یہ کیا ہے؟ علوم نفسی وہ علوم ہیں جن کو، چل میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کو پہلے والے علم کے ساتھ رکھ کے اس کو میں بتاتا ہوں۔ علوم طبعی کون سے علم تھے؟ جن کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا جو میٹر کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں، جن کو آپ لیبارٹری میں پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، پڑتال کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی برانچز۔ علوم نفسی وہ علوم ہے جن کو آپ کسی لیبارٹری میں جانچ نہیں سکتے، کسی لیبارٹری میں پرکھ نہیں سکتے۔ علوم نفسی کی لیبارٹری خود انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ العلم کی، ٹھیک ہے، العلم کی۔ تو علوم نفسی یہ لیبارٹری والے معاملات سے باہر ہیں۔ اس کی لیبارٹری کون سی ہے؟ علوم طبعی کی لیبارٹری تھی وہ لیبارٹریاں جو دنیا میں قائم کی جاتی ہیں، جن میں آپ وہ الگ الگ رنگ کا، جو بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں معذرت، وہ الگ الگ رنگ کے شربت آپ ملا کے دھماکے کرتے رہتے ہیں، بچے محظوظ ہوں گے اس سے۔ تو وہ علوم طبعی۔ علوم نفسی جس کی لیبارٹری آپ خود ہیں۔ اچھا، یہ جو سارے علوم ہیں نا، یہ آپ کی نفس کی کیفیات، یعنی کیفیات نفس سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ کی جو نفس کی کیفیات ہے، برڈ ہے نا معاملہ، اوپر کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں اسی لیے اوپر سے نیچے نہیں آیا تھا، آپ کو لطف نہیں آنا تھا، نیچے سے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، طبعی سے اب ہم نفس کی طرف گئے ہیں۔ اس میں وہ علوم آئیں گے جو آپ کے نفس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی نفس کی کیفیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کون سے آ جائیں گے؟ ان علوم میں آ جائے گا علم نفسیات، علم روحانیات، علم عرفانیات، جیسا کہ نیورولوجی ہے، ٹیٹالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اردو میں بھی بتا دی، انگریزی کی بھی ایک دو آپ کو مثالیں دے دی۔ یہ سارے علوم کس میں آئیں گے؟ علوم نفسیات میں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو مادے سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ جا کے لیبارٹری میں جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ دوسرے جو آپ کے نفس سے متعلق ہے، میں نے
ان کی بھی एग्जाम्पल दे दी. ठीक है, अब आइए तीसरा क्या था आपका, अलूमे मयारी. अलूमे मयारी वो होते हैं जो इंसान की मयारात, उसके इकदार का पैमाना फराहम करते हैं कि उसका जो मयार है, उसके इखलाक का, उसके इकदार का, वो कितना है, उसको भी तो जांचना परखना है ना, उसके लिए भी इल्म है. ये कैटेगरीज बता रहा हूं. मौलवी साहब के लिए तो बड़ा आसान है ना, मौलवी साहब दूसरे मौलवी साहब का तारुफ कराते हुए कहते हैं आलिम तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए, आलिम आ रहे हैं. अभी मैं कैटेगरीज बता रहा हूं, आपको सिर्फ अभी ये बताना है कौन कहां किस में फॉल करता है. इधर बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर कहां पे आए थे, कहां फिट हुए थे, बड़े बड़े शायर जिन्होंने दुनिया को हैरत जदा कर दिया, वो कहां आए थे, इल्म के किस खाने में आए. तो इधर मौलवी साहब एक पर्चा उठाते हैं और उठा के कहीं भी आके सीना तान के खड़े होकर कहते हैं सारे पीएचडी थले बह जाओ, सारे मास्टर थले बह जाओ, अलामा साहब आ गए, आलिम साहब आ गए. खैर बहरहाल, तो अलामा की हद तक तो ठीक है, आलिम साहब वाला मामला लोगों ने अलामा की इंटरप्रिटेशन गलत की. ये भी एक सवाल है, कभी इसका मैं जवाब दूंगा. अलामा में, आलिम में और मौलाना में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. खैर, तो अलूमे मयारी ये इंसान के इकदार का, उसकी इखलाकियात. इसमें क्या आएगा, इसमें आपका जो इल्म इखलाकियात है, इल्म जमालियात है, ठीक है ना, वो सारे आपके इसके अंदर आ गए. ठीक हो गया. ये तीनों कैटेगरीज हो गई, मैंने बताया था 3 कैटेगरीज, और आपकी तीनों कैटेगरीज मैंने आपकी पूरी कर दी. अब आगे क्या आ गया, दूसरा क्या था, इल्मे मावराई. आसान है और जल्दी से इसको मैं मुकम्मल करूंगा. आज बस आपको कोशिश करता हूं कि ये पहुंचा जाऊं सारा. ये गुफ्तगू अगर टूट गई 10-15 मिनट ऊपर चले जाएंगे. आज बस यही जिक्र मेरे मालिक का करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, बस अपनी जगह थामे रखिएगा. इल्मे मावराई, इल्मे वराई कौन सा था, जल्दी बताइए, उसकी क्या डेफिनेशन की थी मैंने इल्मे वराई की, कि वो किससे कलाम करने के लिए होता है, किसको समझने के लिए होता है, किसको जानने के लिए होता है, किसको परखने के लिए होता है. इल्मे वराई जल्दी से बताएं. इल्मे वराई था खल्क के लिए, मखलूक से बात करने के लिए, मखलूक की जांच पड़ताल के लिए, मखलूक की तालीम के लिए, और उसकी कैटेगरीज आगे से सारी बताएं. ठीक है, तो ये वेरी ऑब्वियस होगा, बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा. इल्मे वराई है खल्क से मुतल्लिक, और इल्मे मावराई है अल्लाह अज़ल, नूर इलाही और आलमे अम्र के मौजू पे बहस करने के इल्म को इल्मे मावराई कहते हैं. यानी आलमे अम्र पे बात करनी है आपने, इल्मे मावराई के जरिए होगी. वहां पे इल्मे वराई काम नहीं आएंगे. आपने जाते इलाहिया पे, सिफात इलाहिया पे, अस्माए इलाहिया पे बात करनी है, आपने अजल पे बात करनी है, आपने अनवारे इलाहिया पे बात करनी है. आप बात करेंगे इल्मे मावराई के जरिए. फिर आप ये नहीं बताएंगे कि आप पीएचडी डॉक्टर हैं, आपने पीएचडी ज़ूलॉजी में की थी, आर्कियोलॉजी में की थी, ठीक है, या आप कितने बड़े शायर हैं, फिर आप ये नहीं बताएंगे. ठीक है, आप फनून लतीफा के किस मयार पे खड़े हैं, फिर ये बात नहीं होगी. फिर बात क्या की जाएगी कि आया आप इल्मे मावराई रखते हैं या नहीं. इन अलूम के जरिए आलमे मावरा के बारे में इंसान बात करता है. आलमे मावरा, मावरा कहते हैं ना, जैसे जो जिसका पता ही ना चले, जो इंसान के फहमो फरासत. अक्सर ये लफ्ज आपने सुना होगा, एक खास टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है, वहां होना नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल होता है कि जी ये कोई मावराई मखलूक है. सुना होगा ना अक्सर ये आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे किसी जगह, मावराई मखलूक.
کہ مطلب جی ہماری کوئی دیکھی بھالی نہیں ہے, یہ کوئی جانچی پرکھی نہیں ہے, یہ کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کی ہوئی, ہم نے اس کا کوئی تجربہ نہیں کیا. اللہ جانے بھائی, یہ ماورائی مخلوق ہے. کوئی ایسی نئی چیز نظر آئے تو اس پہ ایسا آتا ہے. جو علم ذات علم ذات واجب الوجود اور اس کے انوار پہ بحث کرتا ہے, خاص طور پہ اس کے انوار پہ. یہاں سے ایک نیا معاملہ شروع ہو رہا ہے. اس کے ذات واجب الوجود اور اس کے انوار کے اوپر بحث کرتا ہے. وہ علم کہلائے گا کیا؟ علم نور. یہ کہلائے گا علم نور. اس کے ذریعے آپ علم ماورائی سے متعلق تمام باتوں کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. آپ صفات الہیہ, آپ ذات الہیہ, اختیارات الہیہ, نور الہیہ, ازل, عالم امر, آپ ان کے اوپر بات کریں گے. کس کے ذریعے؟ علم نور کے ذریعے. تو اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو براہ راست نتیجے کی طرف چلی جائے گی. اب مجھے دنیا کے 30 مار خان ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو علم نور ہے کون سے ہائی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, کون سے سیکنڈری اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, کون سے کالج میں پڑھایا جاتا ہے, کون سی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ علم نور کسی معلم کے پڑھانے سے نہیں آتا. علم نور حاصل کرنا چاہتے ہو, میں براہ راست قرآن سے دلالت دے رہا ہوں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے علم ایک نور ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے فضل کے ذریعے اسے عطا کر دیتا ہے. کون سا علم؟ کون سا؟ علوم معیاری, وہ علوم کثیفہ, علوم لطیفہ, آپ کے وہ علوم نفسی, وہ نہ. اللہ نے اسپیسیفکلی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ علم نور عطا کرتا ہوں. علم ایک نور ہے اور وہ جس پر چاہتا ہے اپنا رحم کرنا, وہ اپنے رحم اپنے فضل کے ذریعے اس پر وہ نور اسے عطا کر دیتا ہے. تو جو عالم خلق سے بحث کرتا ہے وہ علم نور نہیں ہے بلکہ علم غیر نور ہے. ملا رہا ہوں دونوں کو. جو عالم خلق سے گفتگو کرے گا, خلق سے, وہ علم غیر نور ہوگا. اسے آپ تعلیم کہہ سکتے ہیں. یہیں سے تو بات شروع ہوئی ہے نا, 1 گھنٹے بعد جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا بات کیا ہو رہی ہے؟ العلم کی. تو جو خلق سے گفتگو کرے گا وہ علم غیر نور ہے اور جو اللہ سے گفتگو کرے گا وہ علم نور ہے. اچھا, ان علوم میں جو علوم دین سے متعلق ہیں وہ نور علم کے وسائل یا ذرائع ضرور بن سکتے ہیں لیکن شرط نہیں. بات ختم کر رہا ہوں اس لیے آپ کو میری عادت کا پتہ ہے, جہاں میں بات کو سمیٹوں میں پہلے والی بات کو لا کے اس کا ربط ملا کے آپ کو بتاتا ہوں. یہی بات آغاز میں کی تھی کہ تعلیم اور علم کا فرق, کہ علم کے لیے تعلیم زینہ ہو سکتی ہے, شرط نہیں ہو سکتی. کسی کے پاس تعلیم ہے ضروری نہیں ہے کہ علم بھی ہو, کیونکہ علم تو نور ہے. لیکن اگر علم ہے تو پھر تعلیم ہوگی, پھر وہ جاہل نہیں رہے گا. اسی لیے علی بادشاہ نے کہا تھا میرے ماننے والا جاہل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو علوم دین ہے, علوم دین بھی میں ابھی علم نور سے علوم دین کا بھی بات کر رہا ہوں. اس عنوان کو قبلہ کوئی چھیڑتا نہیں ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, پڑھ کے اپنے اندر اتارنا پڑتا ہے. آپ کے اندر اتر کے جذب ہو کے جب پھر باہر آتا ہے نا, پھر آپ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. پھر آپ لائیو بیٹھ کے بات کر کے اتھینٹسٹی کے ساتھ بات کر کے کہتے ہیں یہ ایسے ہے. دیوانے کی بڑھ نہیں ہوتی قبلہ. رٹی رٹائی بات کرنے کا مطلب علم پہ بات کرنا نہیں ہے.
کہیں سے دیکھ کے پڑھ کے 4 سطریں بیان کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے. کرو گے یاد کبھی؟ جو علوم دین ہے، میں ان کی بھی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، علم نور کے لیے جو علوم دین ہے وہ ان دین کے لیے وسیلہ ہو سکتے ہیں. علوم دین علم نور کے لیے ذریعہ ہو سکتے ہیں، شرط نہیں ہے. اس بات کو اندر اتارو، میں تمہیں پھر مثال دیتا ہوں. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال ایسی ہے اس لیے خود پہ رکھ کے دے رہا ہوں. میں نے جی گھر بنایا، ایک مالک نے کرم کیا، بادشاہ سرکار ولی اللہ سر نے اپنی پاک مملکت سے گھر عطا کیا، گھر بنایا، معمار کو بلا کے جی کنسٹرکشن کرائی، سارے معاملات کرائے، وہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد یہ اگلا معاملہ آیا جی وہ الیکٹریشین کو بلایا جائے جی. اچھا جی الیکٹریشین صاحب آئے، وہ معمار نے کہا جی میں نے سارا پلستر وغیرہ سب کچھ کرنا ہے تو الیکٹریشین کو بلائیں، وہ آپ کی وائرنگ شائرنگ ساری کر دے تاکہ آپ کے برقی معاملات سارے ہوں. آپ کہاں گھر اندھیرے میں بیٹھیں گے؟ اجالا نہیں کرنا گھر میں، نور نہیں کرنا گھر میں. جی بالکل، الیکٹریشین کو بلائیں، یہ آپ کی تارے وارے اندر بچھا دے گا، تو اس کے بعد ہم اپنا یہ پلستر وغیرہ کر کے سب کچھ اوکے کر دیں گے ہم. بالکل ٹھیک. میں نے بلا لیا الیکٹریشین صاحب آ جائیں. الیکٹریشین صاحب آ گئے. میں نے کہا بھیا یہ دیکھ رہے ہو بس یہ گھر بن رہا ہے، یہ اتنے کمرے ہیں، تو اس میں وائرنگ شائرنگ آپ کر دو ساری تاکہ یہ بجلی کے معاملات ہوں. کہا جی سر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تار کون سی لگانی ہے؟ میں کہا بہترین تار، امپورٹڈ تار لگاؤ، باہر سے لاؤ تار، باہر کی تار ہونی چاہیے، باہر سے تار آئے، کیونکہ جو باہر سے آتا ہے نا اس کو یہاں بڑی اہمیت دی جاتی. میں نے کہا باہر سے تار منگاؤ. وہ باہر والی تار لے کے آیا. اس نے وہ جو باہر والی تار تھی وہ بچھائی گھر کے ہر کونے میں. انہوں نے کہا جی یہ جو بلب ہے اور یہ جو بڑے کمکمے ہیں، میں نے کہا یہ بھی باہر والے لاؤ، کیونکہ جو باہر والی چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ بڑی اس کو کہتے ہیں جی واہ 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 واہ. تو اس نے باہر والے جو ہے نا یہ جو بلب اور یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ لا کے بھی لگا دیے. وہ دکھنے میں بڑے خوبصورت، واہ 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 واہ. اب اس کو ہم بھی دیکھیں، جو ہمارے ساتھ 2-4 روز آ جاتے تھے مکان جو ہمارا مدد کر رہے تھے بنوانے میں، وہ بھی دیکھیں. جو ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب یا جو بھی معمار بنا رہے تھے انہوں نے کہا جی واہ 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 کیا خوبصورت کمکمے لگوائے آپ نے، جیسا کمال ہو گئی. یہ یقیناً باہر سے آئے. میں نے کہا جی بالکل باہر سے آئے. یہ وائرنگ بھی بڑی آپ نے اچھی بڑی کمال تار لگوائی ہے. سب کچھ لگ گیا. بھائی صاحب نے اپنا جو کام بقایا بچا تھا وہ بھی سارا کام شام کیا، پلستر ہوا، سب کچھ ہوا. اب میں گھر میں بیٹھا ہوں، گھر بن گیا، وہ چلے گئے. اب میں اپنے بیوی بچے لے کے گھر میں آ گیا. اب جب بیوی بچے آئے تو بچے مجھے کہتے کہ ابا جی، بابا اندھیرا کیوں ہے گھر میں؟ میں نے کہا بھائی پتہ نہیں اندھیرا کیوں ہے، مجھے تو کہا تھا اس نے کہ آپ کا بڑا اچھا اہتمام رہے گا، آپ الیکٹریشین کو بلائیے. میں نے تو الیکٹریشین کو بلایا. اس کو میں نے کہا بھیا وہ جو باہر والی تار ہے نا بڑی زبردست والی، بڑی باکمال، جس کا بڑا نام ہے، وہ لگاؤ. اور پھر باہر والے وہ جو بڑے زبردست دکھنے میں کیا بات لگتی ہے ان کی، ان کا جو ظاہری ان کا جو حلیہ ہے وہی بڑا کمال ہوتا ہے، وہ والے بلب بھی لگا دو، وہ بھی لگا دیے. بابا وہ تو سب ٹھیک ہے، چل کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہے. پڑوس والے بھائی آئے مبارک دینے کے لیے، جیسا مبارک ہو آپ نے نیا گھر بنایا، اندھیرا کیوں ہے؟ میں کہا بھیا سمجھ نہیں آ رہی، دیکھو کتنے خوبصورت باہر سے منگوا کے بلب لگوائے، تار بھی لگوائی، کنیکشن نہیں آ رہا. کہ جیسا ہم تو بڑا سیانہ آدمی سمجھتے تھے آپ کو. میں نے کہا اب تک تو میں بھی خود کو یہی سمجھتا تھا. ہوا کیا کہ زیدی صاحب یہ باہر سے منگوا کے جتنے مرضی ظاہری خوبصورت عجیب و غریب ٹیپ ٹاپے والے آپ بلب لگا لیں تب تک نہیں چلیں گے جب تک پیچھے سے کنیکشن نہیں لگے گا. یہ بجلی کا کنیکشن بھی لگانا تھا. ارے اوہو، یہ تو اصل معاملہ تھا. یعنی تار بھی باہر سے لے آئے، بلب بھی باہر سے لے آئے. اس بلب کو جس نے نور دینا تھا وہ کنیکشن زیادی نے نہیں لگایا. 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے ایسے بلب کا جو باہر سے تو آ جائے لیکن اس کا کنیکشن نور کے ساتھ نہ ہو. وہ لگا رہے 10,000 سال تک تمہیں وہ روشنی نہیں دے گا. کچھ سمجھے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میرا معاملہ یہی ہوتا ہے، میں کہتا بھی نہیں ہوں اور کہہ بھی دیتا ہوں. اب جو سمجھ گیا اس کی موج ہے.
تو یہ قبلہ کنیکشن لگانا ضروری ہے. جس طرح گھر میں بنا کنیکشن کے بجلی نہیں آتی، جس مرضی ملک کی تار منگوا کے، جس مرضی ملک کا بلب منگوا کے لگا دو، جس مرضی برانڈ کا بلب ہو، اس کا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے کہ اس کی اتنے سال کی وارنٹی گارنٹی ہے، وہ اس وقت تک آپ کو نور سپلائی نہیں کرے گا جب تک پیچھے سے اس کو نور کے منبع کے ساتھ کنیکشن کر کے جوڑا نہیں جائے گا. جس مرضی ملک سے جیسا مرضی نوٹیفیکیشن لے کے آ جائے آنے والا، وہ اس وقت تک علم نور نہیں دے گا جب تک نور ولایت کے ساتھ جڑا نہیں ہوگا. جب تک جڑا نہیں ہوگا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہاں سے آ گئے، وہاں سے آ گئے، وہاں سے آ گئے. قبلہ جہاں سے بھی آئے ہیں لائف ٹائم وارنٹی ہے ہماری. میں بلب کی بات کر رہا ہوں، لائف ٹائم وارنٹی والے ہیں، کبھی نہیں جلیں گے. سچ بات ہے، وہ کبھی جلتے ہی نہیں ہیں، بجھے ہی رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم نور کے ساتھ نہیں جڑے. اور علم نور کے لیے قبلہ اللہ نے گارنٹی لی ہے. اللہ نے قرآن میں کوئی یونیورسٹی کا نام نہیں لکھا، کسی مدرسے کا نام نہیں لکھا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس پہ میں اپنی رحمت نازل کرنا چاہوں تو پھر میں اپنے فضل سے اس پر نور، اپنا علم عطا کر دیتا ہوں. اس کا علم عطا ہوتا ہے، اس کا علم. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حقیقت علم سے جڑے رہو. اور حقیقت علم کون ہے؟ ٹھیک ہے، حقیقت علم کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بس آ جاؤ. دیکھو ٹائم اوپر ہو گیا، 5 منٹ اور. میں امید کرتا ہوں تمہیں لطف آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہاں میں نے رب توڑ دیا نا تو اب آپ کو اس کا کل مزہ نہیں آئے گا. یہاں تک بات پہنچ گئی، میں نے ایک باب مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، بہت طویل علم یہ ماورائی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے صرف علم نور کا سہارا لیتے ہوئے اس کا سارا احاطہ کر دیا. اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ گئی. اور جو دنیا کی اس وقت کی بے ثباتی آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو کوٹڈ ورڈز میں بھی دکھا دی، مثال دے کے گھر والی. اچھا اب آ جائیے. ایک بادشاہ ہے، کوئی بادشاہ دنیا والا. اب میں دوسری طرف آ گیا. کسی بھی بادشاہ کا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی بادشاہ بھی، دنیاوی مثال دے، کیا خزانہ ہے؟ جب کہیں گے تو اس بادشاہ کا بڑا خزانہ ہے جی، تو کیسے ماپا جائے گا، کیسے تولا جائے گا اس کا خزانہ؟ کئی قسموں کا ہو سکتا ہے خزانہ. بادشاہ کا خزانہ سکہ رائج الوقت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. بادشاہ کا خزانہ سونا چاندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، قیمتی دھاتوں کی صورت میں. بادشاہ کا خزانہ ہیرے جواہرات کی صورت میں ہو سکتا ہے، قیمتی پتھروں کی صورت میں ہو سکتا ہے. بادشاہ کا خزانہ اناج کی صورت میں ہو سکتا ہے، وسیع اناج پیدا ہوتا ہے اس کے ملک میں، وہ وسیع اناج سٹور کرتا ہے. وہ بادشاہ کا خزانہ مال مویشی جانوروں کی صورت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کئی پیمانے ہیں کسی بھی بادشاہ کی عمارت کا اندازہ لگانے کے لیے. اچھا میں پھر ایک اور مثال دے رہا ہوں، کیونکہ مثال سے بات بڑی جلدی لپٹی ہے. آگے ایک اور مثال دے رہا ہوں، اس میں بھی بات سمٹ جائے جلدی سے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، کہ جو میں نے دنیاوی بادشاہ بتایا ہے، اس کا جو دنیاوی خزانہ ہے، سکہ رائج الوقت ہو گیا، ہیرے جواہرات ہو گئے، سونا چاندی دھاتیں ہو گئی، اناج ہو گیا، مال مویشی ہو گئے، یہ جتنے اس کے خزانے ہیں، یہ سارے کے سارے خزانے وہ ایک ہی جگہ پہ رکھے گا؟ جہاں پہ وہ اپنا مال مویشی کا خزانہ رکھے گا، جہاں اس کے مال مویشی ہوں گے، وہاں وہ اناج نہیں رکھے گا، وہ کسی اور جگہ پہ ہوں گے، اس کا سٹور کوئی اور ہوگا. جہاں پہ اس کا اناج سٹور ہوگا وہاں پر وہ اپنے ہیرے جواہرات نہیں رکھے گا.
ہیرے جواہرات کے لیے کوئی الگ تجوری ہوگی. یعنی پتا چلا جیسا خزانہ ہے اس خزانے کو رکھنے کے لیے مقام بھی ویسا ہی ہوتا ہے. میں سمندر جیسی بات کوزے میں بند کر کے تمہیں دے رہا ہوں غازی بادشاہ کی خیرات سے. جیسا بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کی نوعیت کے مطابق وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ خزانہ رکھا جاتا ہے. ہیرے جواہرات ہوں گے تو اس کے لیول کی جگہ پہ رکھا جائے گا. مال مویشی ہوں گے تو اس کے لیول کی جگہ پہ رکھا جائے گا. اناج ہوگا تو اس کے لیول کے سٹور پہ رکھا جائے گا. پتا چلا جیسا خزانہ ہے ویسا ہی اس کا مقام ہے. تو آؤ پھر مالک سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا خزانہ کیا ہے. یا علی بادشاہ نے نہج البلاغہ سے لے کے نہج الاسرار تک اپنے کئی خطبوں میں آواز دیتے ہوئے کہا اللہ کا خزانہ اس کا علم ہے. اللہ کا خزانہ اس کا علم ہے. علم اللہ کا خزانہ ہے. اللہ کا خزانہ کیا ہے؟ علم. کسی بھی بادشاہ کا کوئی خزانہ ہو سکتا ہے. اللہ کا خزانہ ہیرے جواہرات نہیں ہے. اللہ کا خزانہ سونا چاندی نہیں ہے. اللہ کا خزانہ یہ مال مویشی نہیں ہے. یہ اس کی مخلوق ہے. یہ سب ہیرے جواہرات سکہ رائج الوقت اناج مال مویشی یہ سب اس کی مخلوق ہے. خزانہ اس کا کیا ہے؟ علم. اللہ کا کل خزانہ اس کا علم ہے. کل کائنات اس کا علم ہے. کل عالمین اس کا علم ہے. کل مخلوق اس کا علم ہے. کل انوار اس کا علم ہے. کل حجابات اس کا علم ہے. لوح و قلم اس کا علم ہے. مقام و کرسی اس کا علم ہے. اس کا اپنا نور ہائے میں کہاں چلا جاؤں. اس کا اپنا نور اس کا علم ہے. کیونکہ نور بھی مخلوق ہے. وہ تو نور بھی نہیں ہے نا تجھے مجھے بتانے کے لیے نور ہے. اس کا نور اس کا علم ہے. اس کے اختیارات اس کا علم ہے. اس کے اسماء پوری دنیا میں جا رہا ہے موسیٰ حیدر لائیو کرے کوئی بات. اس کے اسماء اس کا علم ہے. اس کی صفات اس کا علم ہے. نہیں اس کی اپنی ذات اس کا اس کی اپنی ذات اس کا علم ہے. یعنی اللہ کے اب میری 1.5 گھنٹے کی محنت ضائع نہ کرنا. یعنی اللہ کا کل خزانہ اس کا علم ہے. مخلوقات علم ہے. جمادات علم ہے. نباتات علم ہے. انوار علم ہے. حجابات علم ہے. اس کے اسماء علم ہے. اختیارات علم ہے. صفات علم ہے. اس کی ذات علم ہے. یہ کل کا کل جو اللہ کا علم ہے اس کل علم کے مظہر کلیہ کو قائم آل محمد کہتے ہیں. یا علی ہاں یہ علم یہ میرے بادشاہ میرے مولا ولی العصر قائم آل محمد مظہر صفات الہیہ مظہر اسماء الہیہ مظہر اختیارات الہیہ مظہر علم کلیہ یہ العلم میرے سرکار مولا قائم آل محمد کا اسم معلی ہے. العلم. اللہ کیا کہا تھا میں نے؟ بادشاہ کا جیسا خزانہ ہے ویسا ہی اس خزانے کا مقام ہے. جیسا خزانہ ہے تو جیسا اللہ کا علم ہے بس ویسا ہی میرا قائم آل محمد ہے. جتنا اللہ کا علم ہے اتنا میرا قائم آل محمد ہے. جتنا وسیع اللہ کا علم
اتنا وسیع میرا قائم آل محمد. جتنا قدیم اللہ کا علم اتنا قدیم میرا قائم آل محمد. جتنا واسع اللہ کا علم اتنا واسع میرا قائم آل محمد. جتنا بلند اللہ کا علم اتنا بلند میرا قائم آل محمد. مولا اتنا ہی. اب تیزی سے سن لو بس، کیونکہ پھر یہ آخری جملہ ہے اور میں ختم کر رہا ہوں یہاں پہ، اور آخر میں وہ اعلان جو مجھے کرنا تھا. میرے مالک کے العلم یہ میرے بادشاہ کا اسم معلیٰ ہے. اسی اسم سے مطابقت رکھنے والے 2-3 اسم تم سنو تیزی سے، تاکہ تمہیں اسی تسلسل میں وہ مزہ دے کہ میں نے اتنی دیر علم ورائی بیان کیا ہے. میرا کیا لینا دینا علم ورائی سے؟ ہم تو علم نور کے بندے ہیں. کیوں بیان کیا تھا؟ تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ یہ جتنے علوم ہیں یہ سارے علم کے نیچے آتے ہیں. ٹھل کے رہے، بیٹھ کے رہے. تو کائنات کے اتنے علوم میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی علم نہیں رکھتا. اب بے غیرت مقابلہ کرتا ہے علم سے، مقابلہ علم سے. اس کی ولایت کے مقابلے پہ ولایت بنائے گا. علم کی ولایت کے مقابلے پہ تو ولایت لائے گا. علم کی امامت کے مقابلے پہ تو امامت لائے گا. علم کے اختیارات کے مقابلے پہ تو اختیارات لائے گا. وہ تو اللہ ظاہر کر رہا ہے زمانے پہ، وہ تو بتا رہا ہے اللہ کو، زمانے کو بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے. اس نے اس کا انکار کیا، اس سے مقابلہ کیا، اس نے اللہ کا مقابلہ کر لیا. ہاں میرے بادشاہ سرکار مولا ولی اللہ سر قائم آل محمد بقیت اللہ فی العالمین، سر اللہ فی العالمین، بقیت اللہ فی العالمین، نور العرش، نور الارض، نور الہیہ، علم نور، علم الہیہ. میرے مولا کے اسماء میں سے اسم ہے بادشاہ کا خازن کل علم. اب سمجھو گے میں نے کیوں مثال دی تھی پہلے بادشاہ والی. خازن کل علم. کیا خازن کل علم کا مطلب؟ یعنی علم اللہ کے علم کے خزانوں کا خزانہ دار. خازن کل علم یا بقیت اللہ مولا، میرا بادشاہ خازن کل علم، اللہ کے کل علم کے خزانوں کا خزانہ دار. عیبت العلم، عین یہ بے، عیب دوسرے وہ والا، عیبت العلم، عیبت العلم. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے یہ کہتے ہیں عربی میں کسی بھی شے کے رکھنے کے برتن کو، آسان کر کے کہوں ظرف کو، ظروف کا واحد ہے عربی میں، یہ ظرف کو کہتے ہیں. تو یہاں عیبت العلم کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے معنی ہوں گے اللہ کے علم کا ظرف. یا بندے کہتے ہیں نا ظرف بڑھا، جتنا تیرا بڑا ظرف ہوگا مالک اتنی عطا کرے گا. یہ میرا مولا وہ ہے جو اللہ کے علم کا ظرف ہے. اللہ کا علم کتنا بڑا ہے؟ وہ جتنا بڑا ہے اس ظرف میں سمایا ہوا ہے. ہوئے 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 اللہ اکبر. میں پتہ نہیں کیسے میں ضبط کر کے بیٹھا ہوں، میں ہوں ہی نہیں یہاں، میں ہوں ہی نہیں یہاں. خزانۃ العلم، اللہ کے علم کا خزانہ، یعنی اللہ کے علم کا خزانہ بھی یہی ہے، اس خزانے کا ظرف بھی یہی ہے، اور اس کا پہرے دار بھی یہی ہے. اللہ اکبر. النافذۃ العلم، اسماء میرے بادشاہ کے سنو، خواہش کی تھی نا تم نے، اب سنو. میرے بادشاہ کا النافذۃ العلم، اللہ کے علم کو نافذ کرنے والا، اللہ کے علم کو نافذ کرنے والا. اور میرے بادشاہ کا اسم معلیٰ ہے العلم اللہ، العلم اللہ، خازن کل علم، عیبت العلم، خزانت العلم،
नाफिज़त अल इल्म, यानी अल्लाह के इल्म को नाफिज करने वाला भी कायम है, अल्लाह के इल्म के खजाने का पहरेदार भी कायम है, अल्लाह के इल्म के खजाने के पहरेदार भी कायम है, और वो इल्म भी खुद ही कायम है, वो इल्म भी खुद ही कायम है। उम्मीद करता हूं पहुंचा है आप तक अल इल्म, मेरे बादशाह, मेरे मौला का। और कल बताऊंगा ये इल्म ट्रैवल कैसे करता है, कल आगे ऐसे यहां से बात